أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. قبیلے بنو نذیر کیا واقعہ، اس کے متعلق تفصیلات جو مدینہ طیبہ میں گزرا تھا، جنہیں سزا کے طور پر قتل نہیں کیا گیا بلکہ ملک بدر کر دیا گیا، ان کے ٹھکانوں سے انہیں ہٹا دیا گیا، انہیں اختیار دے دیا گیا کہیں بھی چلے جاؤ، مدینہ اور مدینے کے حدود سے کافی دور تم لوگ نکل جاؤ، جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے اپنا ساز و سامان لے جانا لے جا سکتے ہو۔ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑا، اس کے لکڑیاں نکالیں، اس کے دروازے لیے، اور اس طریقے سے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا، ویران کیا، اور اس نظریے سے بھی کہ جب ہمیں جانا ہی ٹھہرا تو پھر دوسروں کو فائدہ بھی نہ پہنچے۔ اور بہت سارے گھروں کو تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی اپنے ہاتھوں سے توڑا تاکہ وہ اپنا نقصان ہوتا ہوا دیکھیں اور انہیں تکلیف ہوتی چلے جائے۔ یہ واقعات گزرے تھے۔ ان تمام صورتوں میں ایک چیز غور کرنے کی ہے جس کو آج کی آیتوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے صحابہ کو لے کر، جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو موجود صحابہ تھے انہیں گھوڑے دوڑانے کی نوبت نہیں آئی، اور نہ اونٹوں پر سوار ہو کر انہیں لڑائی کرنے کی، غزوہ کرنے کی، جہاد کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مدینے کی حدود سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ قبیلے رہا کرتے تھے یہودیوں کے۔ شرارت ہوئی تھی قبیلے بنو نذیر کی، جنہیں سزا دی گئی جس کی تفصیلات گزر چکی۔ طریقہ یہ ہے جنگ میں جو شریک ہوتا ہے، یعنی یہ جنگ نہیں تھی، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دبدبا تھا جس میں مدد فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے راز طور پر، جس کا ذکر کل کی تفصیلات میں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک رعب پیدا کر دیا، جبکہ وہ اس زمانے کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہادر جنگجو قوم تھی، اور جنگ کی صورت میں بچنے کے لیے ان کے پاس مضبوط قلعے بھی موجود تھے، اور انہیں پورا اطمینان تھا کہ اگر جنگ کی شکل آ جائے تو ان قلعوں کے ذریعے سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ قلعوں میں پناہ بھی لیا انہوں نے۔ کب تک لیتے پناہ؟ آخر میں نکلنا پڑا، بات چیت کے لیے آگے آنا پڑا۔ بس یا راست طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس مقام کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر، کسی اور شہر میں چلے جاؤ۔ جانے کے سوا کوئی شکل نہیں تھی۔ بعض اس میں سے ملک شام کو سفر کر کر چلے گئے، تو بعض خیبر میں جا کر ٹکے۔ جب اپنا سب کچھ چھوڑ کر گئے، ان کے باغات تھے، بہت سارے گھر محفوظ تھے، بہت ساری چیزیں تھیں جو بغیر جنگ کے ملا، اس کو عربی میں نام دیا گیا فیء۔ ذکر اس آیت میں جو ذکر ہے ما افاء اللہ، فیء کے لفظی معنی ہے، 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 کوئی چیز پلٹ کر آنا۔
اور جنگ کے ذریعے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں غنیمت، مال غنیمت۔ جو جنگوں میں شریک ہوتے ہیں، جتنے لوگ شریک تھے، اس میں حاصل شدہ سارے کے سارے مال کو، چاہے مال انسانوں کی شکل میں ہو، عورتوں کی شکل میں ہو، بچوں کی شکل میں ہو، مردوں کی شکل میں ہو، ہتھیار کی شکل میں ہو، یا کھائے پیے جانے والی چیزوں کی شکل میں ہو، ساری کی ساری چیزیں جتنے افراد جنگ میں شریک ہوتے ان کے اندر تقسیم کر دیا جاتا۔ اس کے بھی اصول حساب و کتاب ہیں۔ جو گھوڑے کا مالک ہوتا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ جنگی مظاہرہ کرتا ہے، اس کو 2 حصے دیے جاتے۔ جو پیدل ہوتے ان کو 1 حصہ دیا جاتا۔ اس کی تفاصیل 9ویں پارے میں سورہ انفال کے اندر موجود ہیں، احادیث میں اس کا عمل بھی ہے۔ یہاں پر صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے کہ وہ چھپ گئے، صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دبدبے سے بہت سارا مال و متاع ان کو لوٹ کر آ گیا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دلوں میں یہ خواہش ہونے لگی کہ بغیر جنگ کے اب ہم تمام کو بہت سارا مال ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس میں سے 1 حبہ بھی نہیں ملے گا۔ اس میں تم نے کیا؟ کیا گھوڑے دوڑائے؟ کیا اونٹوں پر سوار ہو کر لڑا تم نے؟ صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دبدبے سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا وہ چیز حاصل ہوئی ہے۔ لہٰذا اس سارے کے سارے مال کا سب سے پہلے مالک اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو حوالے کرتا ہے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرماتا ہے کہ یہ مال آپ راز طور پر اپنے قبضے میں رکھیں، آپ اپنے خاندان کے لوگوں میں تقسیم فرما سکتے ہیں۔ دیگر قسم کے صدقات وغیرہ چیزیں سادات کے لیے جائز نہیں تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص فرماتے ہیں۔ پھر اس کے ضمن میں غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کا حق اس میں ہے۔ یہ تفصیل پیش کر دی، اور جتنے صحابہ ساتھ نکلے تھے ان کو حصہ طلب کرنے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ ترجمہ ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوٹایا ہے، مال وغیرہ ساری چیزیں، کہ اے ایمان والو، تم نے اس سلسلے میں نہ کوئی 1 گھوڑا دوڑایا، نہ اونٹوں کے اوپر سواری کر کر تم کو اس سلسلے میں کچھ کرنا پڑا، لڑنا کرنا بھاگ دوڑ کرنے کی نوبت نہیں آئی، بلکہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو جس کو چاہے ایسا مسلط کرتا ہے۔ نہ صرف اس نبی کا معاملہ ہے، پچھلے زمانے میں گزرے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی ایسی نوبتیں آئی ہیں۔ ان رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اور صرف ان کے دبدبے کے اوپر یہ چیزیں حوالے کر دیا، دشمن کو شکست دے دی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر قسم کی طاقت اور قدرت ہے ہر چیز کرنے کی۔ یہاں پر اس قسم کی یہ چیز کر دی گئی، لہذا ما افاء اللہ علی رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال لوٹایا ہے، بستیوں کے بستیاں دے دیا تھا، وہ سارے بستیاں خالی کر کے گئے۔ تو وہ مال یاد رکھو، اس مال کے حقدار سب سے پہلے فللہ و اللہ کا مال ہے۔ اسی لیے ایک انسان مرتا ہے تو اس کی تقسیم اللہ فرماتے ہیں، انسانوں کو اختیار نہیں دیا۔ دین اسلام یہ ہے، یعنی ایک شخص کے پاس جو کچھ ہے، چاہے 1 روپیہ ہوتا ہے، وہ مرنے کے بعد جو 1 روپیہ ہے، وہ روپیہ اللہ کا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس روپیے کو حوالے کرتے ہیں اس کی اولاد پر، اس کے ماں باپ پر، اس کی بیوی پر، اگر یہ سارے کے سارے نہ ہو تو اس کے بھائیوں پر،
اس کے تفاصیل چوتھے پارے میں، چوتھے اور پانچویں پارے میں، پانچویں سے لے کر چھٹے پارے کے ربا تک اس کی تفصیلات پھیلی میں ہیں. وراثت کی تفصیل، اس میں اگر بددیانتی کرا تو آدھا دین اسلام کو اس نے خراب کر ڈالا. وراثت کی تقسیم کو آدھا اسلام خراب کر دیا گیا، آدھا ایمان خراب کیا گیا. اور مال کے بارے میں انسانیت خراب کرتا ہے. میں نے خدمت کیا لہٰذا میں حقدار ہوں. خدمت سے کوئی تعلق نہیں، نافرمانی سے بھی کوئی تعلق نہیں. پہلے اولاد میں سے بعض نافرمان تھے، حصہ برابر ملے گا. فرما بردار تھے، حصہ برابر ملے گا، کوئی فرق نہیں. بس اسی طریقے سے یہاں پر ذکر کر دیا اس مال کو کہ یہ مال اللہ کا ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر تقسیم فرمائیں گے. ذی القربیٰ، اپنے خاندان کے عزیز و اقارب کو، ان میں جو مستحقین ہیں جس کو چاہے اختیار کے ساتھ. پھر اس کے بعد یتیموں کو، پھر مسکینوں کو، پھر مسافروں کی مدد کی جائے. اللہ تعالیٰ نے صدقات و خیرات کا حکم دین اسلام کا حصہ بنایا. چنانچہ رمضان میں ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت سے خرچ کرتا گیا، خرچ کرتے رہے. زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات و خیرات کی شکل میں، بلکہ اضلاع سے، گاؤں سے سب سے بڑی بھیڑ بھاڑ پورے شہر کے گلیاں گلیاں گھومی اور انہیں پیسہ جمع بھی کیا. پھر اپنے اپنے مقام کو لوٹ کر گئے. یہ نظام، یہ طریقہ دین اسلام کے اندر ہے، کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. اس جیسے نظام کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا حصہ قرار دیا. کیوں قرار دیا؟ اس کی حکمت کو بتلاتے ہیں. کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُم، ایسا ہونے نہ پائے کہ ایک مالدار سے دوسرے مالدار، صرف مالداروں کے اندر ہی مال وہیں کا وہیں پھوٹتا جائے، پھرتا جائے، اسی میں تصرف ہوتا جائے، بلکہ اس میں سے اس طریقے سے ان کا مال ان کے جیبوں سے، ان کے خزانوں سے نکل کر ان یتیموں کے ہاتھوں تک پہنچے، مسکینوں کے پاس پہنچے، مسافروں کے پاس پہنچے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا کر رکھا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حصہ دے کر اس حصے میں سے تقسیم کا حکم دے دیا. اپنے خاندان کے لوگوں میں، پھر یتیموں میں، پھر مسکینوں میں اور مسافروں میں تقسیم کرتا تھا. تاکہ مال اس سے پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ ایک امیر سے دوسرا امیر کھینچ لیا، پھر امیروں کے پاس کرتا تھا. یہ اور بات ہے کہ اس میں سے صرف 2.5% کا حصہ مقرر فرمایا. وما آتاکم الرسول فخذوہ، لہذا پھر حکم دے دیا خیر کلیات دین اسلام کی ساری چیزوں کے بارے میں. جو کچھ تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں یا حکم دیں، تم اس کو فخذوہ اختیار کر لینا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وما نہاکم عنہ، اور جن جن چیزوں سے منع فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم رک جاؤ. مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے فی الوقت ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہے، جس کو سلفی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں. بہت سارے آپ کو بھی وقتاً فوقتاً آپ کے بھیجے میں خلل پیدا کرتے ہیں. آپ لا علم ہیں، ان چیزوں کے حقائق سے واقف نہیں ہے. آپ کی کم علمی، کم معلومات کی وجہ سے آپ کے دماغوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، شکوک و شبہات دین کے اندر پیدا فرماتے ہیں. عذاب قبر سے متعلق بھی مسئلہ اٹھاتے ہیں، تراویح سے متعلق بھی مسئلہ کر کے بیچ و خرابیاں پیدا کرتے ہیں. وہ مطلق تراویح نام کی چیز پڑھتے ہی نہیں رمضان میں، جس کو سلفی کہتے ہیں، جس کو اہل حدیث کہتے ہیں. وہ صرف قیام لیل کے عنوان سے رمضان کے اندر 8 رکعت 20 رمضان تک پڑھتے ہیں. 20 رمضان کے بعد پھر عشاء کی نماز کے بعد وہ بھی نہیں پڑھتے. البتہ تہجد کے وقت پر اٹھ کر وہ قیام لیل کو 4 رکعت کر دیتے ہیں. مختلف قسم کی چیزوں کو اپنا ذہن کو جو کا توں گول پھراتے ہوئے کرتے ہیں. اس جیسی چیزوں کی طرف قوم کے سب سے بڑے حصے کو متاثر بھی کرتے چلتے ہیں. عذاب قبر سے متعلق آپ کیا ذکر کرتے ہیں؟ بتاؤ پورے قرآن کے اندر عذاب القبری کے اس جیسے الفاظ کہاں پر موجود ہیں؟ جب قرآن میں موجود نہیں ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ. تو رسول کی
اپنی جگہ سے ہٹا دیتے کیوں ہیں؟ قیام اللیل کا معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سال کے 12 مہینے کا تھا. سورہ مزمل کی آیتیں ابتدائی اسی کی وضاحت ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ اور اسی ڈالے ہی ورتل القرآن ترتیلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی قیام اللیل، سال کے 12 مہینے تھی. پھر رمضان میں سے ہٹ کر نمازیں ادا فرمائی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو لے کر جماعت کے ساتھ. پھر واجب ہو جانے نہ پائے، کہیں اللہ تعالیٰ فرض قرار دے دے گا 3 دن کے بعد، آپ وہ نہیں پڑھائے. وجہ بھی بتلائی کہ پڑھنا ہے، اگر میں مسلسل تم کو پڑھاؤں گا تو تمہارا رب تمہارے پر فرض کر دے گا. اور پھر پورے صحابہ جو تربیت یافتہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان تمام نے اتفاق کر کر ادا کرتے رہے. ان سارے صحابہ کا عمل کہہ کر اس کو ہم قبول نہیں کر سکے. یہ آیت بنیاد ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ. جو چیزیں ہم نے اس کلام پاک کے ذریعے سے بیان نہیں کیا ہے، جن چیزوں کی مزید ضرورت ہے بیان کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کچھ بھی رسول تم کو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضاحت فرماتے ہیں، بس اس چیز کو اختیار کر لینا. ایسے جس طرح کہ ہمارے کہنے کے اوپر حکم کے جاری کرنے پر اختیار کرنا ضروری ہے، اسی طرح تمہارے رسول تم کو جو چیز فرما دیں، جو چیز کرنے کو کہہ دیں تو اس کو اختیار کر لینا. جس چیز کے نہ کرنے سے کہہ دیں تو اس کو منع کرتے ہیں تو تم رک جانا. تو گیا حکم رسول حکم اللہ سے جوڑ کر ذکر کر دیا گیا. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کے کسی بھی مسئلے سے متعلق مجھ سے پوچھ لو، میں تم کو قرآن سے جواب دوں گا، جبکہ قرآن میں وہ چیزیں نہیں. جب قرآن میں وہ آیت نہیں موجود ہوتی اس مسئلے سے متعلق تو حدیث موجود ہوتی. اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے کہ یہ قرآن ہے، اور یہ آیت شریفہ ذکر کرتے ہو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں جہاں جہاں الف لام کے ساتھ ہے الرسول جو ہے ایک دو جگہ چھوڑ کر وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما آتاکم الرسول اے وما آتاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرما دیا تم اختیار کر لینا، اور جس چیز سے انہوں نے روک دیا روک کو جانا. جب ان سے کہا کہ ساری حدیثیں اس کے بارے میں ہزار اخبار کے بارے میں فلاں تفصیل ہے، ہاں ہوں گی حدیث میں لیکن قرآن میں تھا. اس لیے دیگر حیدرآبادیوں نے ان کو اہل حدیث کو نام دے دیا اہل حدیث. وما نہاکم عنہ فانتہوا ایک قید کلیہ دین کی ہر چیز سے متعلق. لہٰذا کسی سنت کو چھوڑنے کا سنت ہے نا میں چھوڑ دیتا ہوں، غلطی کرتا ہے، سب سے بڑی غلطی میں چل رہا ہے. جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرما دیا ہو تم اس کو اختیار کر لینا. جس چیز سے بھی منع کیا تم رک جانا، اللہ نے فیصلہ کر دیا. ورنہ اس سے کئی قرآن نازل کرنا پڑتا ہے. حدیثیں لاکھوں میں ہیں. امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں صحیح آتی ہیں. امت کے لیے مسائل کو ذکر کرنے کے لیے بخاری شریف صرف 3000 سے کم ہیں حدیثیں. اس کا نمبر پڑا ہوا 6000 سے زیادہ نمبر ہے. نماز کا ذکر ہے تو نماز میں وہ حدیث ہے. اس حدیث میں زکوٰۃ کا ذکر ہے تو وہ حدیث نماز میں بھی ہے، زکوٰۃ میں بھی ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ذکر ہے. تو لہٰذا 5 موضوع انہوں نے جب قائم کیا ہے تو 5 جگہ وہ حدیث ہے. اس طرح گنتی میں بڑھتے چلے گئے، لیکن حقیقت میں اس کو دیکھے تو وہ 2700 چلر حدیثیں ہیں اور زیادہ ہیں. جبکہ اس کو سن کے صحیح حدیثیں آپ نے جمع فرمائی تھی 5 لاکھ حدیثیں. تو ان کا تذکرہ کیا ہے؟ بس بخاری سے آگے بڑھنا نہیں چاہتا. بخاری کو کہاں سے حدیثیں ملی؟ کیا اساتذہ سے ملی؟ ان کے جتنے اساتذہ ہیں ان تمام کے
حدیثوں کی مسانید کے نام سے کتابیں ہیں الگ ہے، تو ایک مسئلہ الگ ہے، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے یہ قید کلیہ بتا کر بیان کر دیا، واتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے حکم کو حکم مانو، اس کے بعد دل میں اپنے کوئی خیال نہیں پیدا کرنا، جو فیصلہ فرما دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہم نے تاکید کر دی ہے، تم اختیار کر لینا، اگر خلاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ آئے گا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخت عذاب والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس مال کو تقسیم کرنے میں اس وقت کی صورتحال، مکے سے سارے کے سارے صحابہ مدینہ ہجرت کیے تھے، حکم ہجرت کرنے کا فرض تھا اس کے، جب وہ ہجرت کیے تھے گھروں کو چھوڑ دیا، جاگیر جائیداد کو چھوڑ دیا، خالی ہاتھ نکل کر آئے تھے، امداد کے سب سے زیادہ مستحق تھے، مدینے میں آ کر آباد ہوئے تھے، ان کی فضیلت کو لہٰذا اس جیسے مال میں ان کو رشتے دار قرار دیتے ہوئے اگلے دعا